ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک صبح میرے محلے کا ایک لوہار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اشفاق تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو، مجھے بتاؤ کیا بیوہ عورت کا شادی کرنا گناہ ہے؟ وہ آج بھی مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ آج بھی گھر میں کسی سے جھڑپ ہوئی ہے۔ گھر میں تھا ہی کون، ایک بیٹا ایک بہو، انہوں نے بھی اس بد نصیب سے جینے کا حق چھین رکھا تھا۔ کہنے کو تو وہ بیٹے بہو والی تھی، لیکن اس کی عمر ایسی نہ تھی کہ بڑھاپے کی چادر اوڑھ کر دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لے۔ ابھی وہ مشکل زندگی کی 38 بہاریں ہی تو دیکھی تھی۔ البتہ کم عمری کی شادی، اوپر سے شادی کے پہلے سال ہی بیٹے کی پیدائش نے اسے 38 سال کی عمر میں ساس کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ وہ بیٹی کی جلد شادی کی حامی نہ تھی، لیکن بیمار شوہر کی آخری خواہش کے آگے وہ بیچاری بے بس تھی۔ شوہر جو کہ بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا، مرنے سے پہلے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے اور بہن کی بیٹی کو بیٹے سے بیاہنے کا خواہش مند تھا۔ شوہر صاحب تو اپنی آخری خواہش پوری کر گئے، لیکن اس بد نصیب کو ہزاروں ادھوری خواہشوں سمیت دنیا میں تنہا چھوڑ گئے۔ آج جب میرے جیسا سلجھا ہوا بے شک غریب مزدور انسان ہی صحیح اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسے بیوگی کی سفید چادر سے نکال کر سہاگن کی رنگین چادر میں ڈانپنا چاہتا ہے، تو خونی رشتے ان خوشیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بیٹے بہو کا کہنا ہے کہ ماں کا ایسا کرنے سے وہ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوست یا عزیز و اقارب کیا کہیں گے؟ زمانہ طرح طرح کی باتیں کرے گا، ہم پر تو کرے گا۔ لہٰذا معاشرتی تقاضا یہی ہے کہ وہ خود کو بیوگی جیسی سفید چادر میں ڈانپے رکھے، اپنی خواہشوں کا گلا گونڈ کر ایسے افراد پر مشتمل معاشرے کی تابعداری کرے جہاں ایک بڑی عمر کی بیوی کو زنا کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن نکاح کرنے کی نہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوہار اس قدر اونچا اور تیز رفتار میں بولا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اسے تحمل سے بٹھایا، اس سے چائے پلائی اور اس کے بعد اسے سارا معاملے کی پوچھ گچھ کی، تو پھر مجھے سارے معاملے کی نزاکت سمجھ آئی، اور میں نے کہا یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں، پورے بر صغیر کا المیہ ہے، اور نہ ہی یہ کسی ایسے مذہب کے ماننے والوں کی داستان ہے جہاں بیوی کو شوہر کی شعلوں میں لپٹی لاش کے ساتھ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایسے مذہب سے جڑے لوگوں کی کہانی ہے جو خصوصی طور پر خواتین کے انسانی نظام کو دفن کر کے مرد و عورت کی تفریق کو ختم کرنے آیا تھا۔ وہ مذہب جس نے معاشرے میں عورت کے ہر کردار کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا بلکہ اس کی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث بھی بنا، پستی سے اٹھا کر اس کے رتبے کو بلند کیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ عورت ذات کو اسی بلندی سے چھلانگ لگا کر واپس پستی میں غرق ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے عزت کی زندگی گزارنے کی بجائے گناہوں میں دھکیلنے پر بضد ہے، جبکہ قرآن کریم میں بیواؤں کے حوالے سے واضح احکامات ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح بیان آج بھی موجود ہیں، اور بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، اور خصوصی طور پر بیواؤں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جن کے خاوند گزر جائے وہ عدت گزارے 4 ماہ 10 دن، اور اس دوران کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور نہ ہی رشتہ طے کرے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور اس کے بعد چاہے تو نکاح کر لے۔ سورہ بقرہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھے تو اکثریت بیواؤں کی ملیں گی، جس کی بہترین مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 بچے بھی تھے۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیوہ اگر شادی کرنا چاہے تو اسے کوئی نہ روکے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بخاری شریف۔ یعنی یہ سب عورت کی خود کی صوابدید پر منحصر ہے کہ وہ چاہے وہ کرے، وہ اپنے فیصلے مکمل آزاد ہے۔ تو پھر ظالم سماج کون ہوتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا؟ بیٹے کو کیا حق ہے ماں سے اس کی خوشیاں چھیننے والا؟ بہو کون ہوتی ہے ساس کی زندگی کی راہیں متعین کرنے والی؟ معاشرہ کون ہوتا ہے اس کے کردار کشی کرنے والا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون 40-45 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اور عدت کے بعد اسے دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے تو معاشرہ کے لوگ اس کے اس عمل کو اس قدر معیوب سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے اس سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہو۔ توبہ توبہ، اس عمر میں شادی کی کیا سوجی؟ کچھ عمر تو کٹ گئی تھی، کچھ اور کاٹ لیتی، بچوں کا ہی خیال کر لیتی۔ بیچارے یتیم بچوں کو پرائے مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔
पहली ही से कुछ चक्कर लगता है, वरना ऐसी भी क्या जल्दी थी। शोहर की कब्र की मिट्टी तो खुश होने देती, ज़माने भर में ऐसी बातें करके इस बेचारी बेवा औरत की ऐसी किरदारकशी की जाती है कि उसका जीना दोबारा हो जाता है। यही वजह है कि बड़ी उम्र की अक्सर बेवा ख़वातीन चाहते हुए भी निकाह करने से कतराती है और ज़िना की तरफ माइल हो जाती है, जिस पर इसको कोई एतराज़ नहीं और तनहा ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देती है। जिनमें से बाज़ ख़वातीन अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए या तो हम जिन्स परस्ती की जानिब राग़िब हो जाती है या फिर गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुक़ात का सहारा लेकर गुमराही के ऐसे रास्ते पर चल निकलती है जो बिलाखिर उसी माशरे के लिए एक ज़हर साबित होती है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि माशरे में मौजूद बाज़ शऊर तबका इस तरह की जहालत पर मबनी सोच और फरसूदा ख़यालात के ख़ात्मे के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करे, ताकि माशरे में मौजूद बेवा ख़वातीन के सामने हायल रुकावटें दूर हों और वो ज़माने की परवाह किए बग़ैर अपने मुस्तक़बिल के हवाले से फ़ैसला लेने में मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो सके। उसके लिए उलमाए किराम को अहम कदम उठाना पड़ेगा, वही इस मुल्क व माशरा की हकीकी वारिस है।